السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ماہم کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے تو سب کیا اس کو معاف کر پائیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سب کے سامنے یہ راز آ جاتا ہے کہ زارا کے بچے کو مارنے والا اور کوئی نہیں، صرف اور صرف ماہم ہے جو اس کا سکا خون تھا، تو سب حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر معصومہ وہ اپنے سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سکے بھائی کی خوشی کو ختم کر دے۔ مجھے میرے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن میں کیا کروں یا اللہ، اس لڑکی کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رمیز کچھ بھی نہیں بولتا، بس آنسوؤں کے ساتھ روتا رہتا ہے، کیونکہ اسے شرم آ رہی تھی زارا سے بھی اور اپنے آپ سے بھی کہ اس کی بہن نے ان کے ساتھ کیا اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کھڑی زارا زاروں قطار رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جا کر کہ بھابھی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا۔ آپ کیسی پھپھو ہیں؟ آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا؟ اگر آپ کو کچھ میرے سے ویر تھا یا مجھ سے کوئی گلہ تھا تو مجھے بتا دیتی، لیکن آپ میرے بچے کو تو نہیں مارتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یا کہہ کر وہ وہاں سے اندر چلی جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر کھڑا رمیز کچھ بھی نہیں بولتا، نہ بہن کو اور نہ ہی زارا کو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ معصومہ بس لگاتار روتی رہتی ہے اور کہتی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ماہم چلی جاتی ہے۔ ماہم کو تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ کہتی ہے کہ میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون کو تو ویسے بھی اس پر بہت غصہ تھا، جب اسے دوسری بات پتہ چلی کہ میرے ذہن کو مارنے والی اور کوئی نہیں ہے اور ماہم ہی ہے۔ کا شکر ہے اللہ کا کہ اسے تو اللہ نے زندگی دے دی اور بچا لیا، نہیں تو اس نے مارنے میں سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ امی، میں تو اب حیران ہو کر رہ گیا ہوں، جو ایک اپنے سکے خون کی نہیں بن سکی تو وہ میرے بچوں کا کیا خیال رکھے گی؟ اب میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، میں اسے گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں اسے گھر واپس لے کے آؤں تو شاید یہ سدھر جائے، لیکن یہ تو اور ہی بگڑ گئی ہے۔ اس کا تو دماغ ایسے ہو گیا ہے جیسے یہ پاگل ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کام خراب کر کے بھی یہ کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی یہی چیز کی فکر لاحق ہو گئی ہے، کہیں یہ ہم سب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب یہ خطرے والی بن چکی ہے، اس کو بس اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارون نیچے آتا ہے اور اس کی ماں اور اس کے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں، لیکن میں اب ماہم کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تو اب بالکل بھی ایک رتی کی بھی ماہم پر یقین نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر ہوں تو وہ کہیں دونوں بچوں کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، اس لیے آپ ماہم کو یہاں سے لے جائیں۔ میں اور دوسری بات، میں اسے 3 طلاقیں لکھ کر بھیجوا دوں گا، کیونکہ اب میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرتا ہے، اگر ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ خود ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ ماہم جب گھر واپس آئی تھی تو اس نے یہی سوچا تھا نا کہ اب میں جا کر زارون کے گھر دوبارہ کبھی شفق کو واپس نہیں آنے دوں گی اور اس گھر پہ صرف اور صرف میرا قبضہ ہوگا اور میری حکمرانی چلے گی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، شفق بھی گھر واپس آ جاتی ہے، اللہ نے اسے اولاد بھی دے دیتا ہے۔ اب حکمرانی ماہم کی نہیں شفق کی چلتی ہے، کیونکہ ہر کوئی صرف شفق کی ہی بات مانتے ہیں، کیونکہ شفق نے تو سب کو بتا دیا کہ میں اس گھر کے لیے مخلص ہوں اور یہ جو ہے یہ سب کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اس لیے اب سب نفرت کرتے ہیں ماہم سے اور سب قدر کرتے ہیں شفق کی۔ یہ چیز بھی اب ماہم کو برداشت نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جب بھی کوئی کام اچھا کرنا چاہتی ہوں میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، جب لوگ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے ان سب کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو بس یہی چاہتی تھی نا کہ صرف اور صرف یہ میرا گھر ہو اور صرف یہ ذہن میرا ہی بچا ہو اور کسی کا نہیں، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بس کرو، اپنی بکواس بند رکھو، میں ایک اور لگا دوں گی تمہارے منہ پر، لیکن وہ آگے سے خاموش نہیں ہوتی۔ تو اس کی ماں ایک زور دار
तमाचा उसके मुंह पर दे मारती है और कहती है कि अब बकवास बंद करो, अपने हाथों से अपना घर तबाह करके अब भी कह रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। वहाँ होश करो, जो तुमने किया है जब तुम्हें बाद में पता चलेगा तो तुम ज़िंदा भी नहीं रह सकोगे, क्योंकि तुमने जो मेरी बहू और बहू के साथ और अपने बेटे जैन के साथ जो तुमने किया है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है, इसलिए अब तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं करेगा। इस पर आप देखेंगे कि माहम पागलों वाली हरकतें शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्यों तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम जानते हो ना कि अगर मैंने ये सब कुछ ज़ारून को बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग चाहते ही ये हो कि मैं ज़ारून से दूर चली जाऊँ, लेकिन मैं ज़ारून से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी ज़ारून को छोड़कर। इधर आप देखेंगे कि मासूमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माँ हम चलो घर चलते हैं, लेकिन वो नहीं जाती तो वो मासूमा चीखें मार कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे घर लेकर जाऊँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अपनी दिमाग से फारिग हो चुकी है, इससे तो